رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس خصوصی اسپیشل ٹرانسمیشن ایمان رمضان کو دیکھ رہے ہیں انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین آج میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہے عائشہ خان۔ السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، شکریہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ہمارے ساتھ آپ کی ملاقات ہو رہی ہے پہلے رمضان سے لے کے آخری رمضان تک، اور امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ٹرانسمیشن ضرور پسند آ رہی ہوگی، اور ہم بھی آپ کی محبت میں ہر روز اسی شدت سے اور محنت کر کے آتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ناظرین ہمیں بھول جائیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں بتاؤں، وہ ہے باپ۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس کے لیے ہمارا ٹائم مختصر ہوگا، اور اس پہ جتنی بات بھی کی جائے کم ہے، لیکن میں بتاتی ہوں ہمارے ساتھ دو خوبصورت سی شیف بھی موجود ہیں، مریم اینڈ رم شاورا۔ آج ایک چھوٹی شیف بھی ہیں ہمارے ساتھ، ان کے بتائیں کیا نام ہے ان کا؟ مرحا۔ مرحا، کیا پکا رہی ہیں آج آپ؟ بولو پیٹا بریڈ سینڈوچ۔ اور مریم آج آپ کیا بنا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج بنا رہی ہوں چکن تندوری ہانڈی، ساتھ میں روٹی بناؤں گی اور تربوز کا شربت بنایا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح ہے۔ تو بالکل عائشہ، بہت شکریہ آپ نے۔ میں چاہوں گا کہ میں اپنے ان معزز مہمانوں کا آج آپ کے سامنے انٹروڈکشن کراؤں جو ہمارے لیے قابل دید، قابل ستائش، قابل تعریف ہے، اور بڑے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت نکال کر آئے، اور ہم ان کے اس قیمتی وقت میں سے وہ الفاظ ان کے لبوں سے، ان کے منہ سے نکلوائیں گے جو آپ کے لیے بھی ایک سحر انگیز گفتگو بن جائے، جو آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ایسے کام آئے۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ جس طریقے سے عائشہ نے آپ کو بتایا کہ ہم نے آج کا جو موضوع ہے وہ باپ لیا ہے، اور باپ کے موضوع کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ماں کے حوالے سے تو لوگ سب کچھ کہتے ہیں، اور ماں کے حوالے سے تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ جس کی ماں زندہ ہے وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے، لیکن باپ کا بھی رتبہ اتنا ہی ہے جتنی ماں کے حوالے سے 3 گنا ہے تو باپ کا 1 گنا ہے، لیکن ہم جو ہے کچھ تھوڑا سا جو ہے باپ کو اگنور کرتے ہیں۔ آج ہم اسی باپ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور میں یہی کہوں گا کہ میرے ساتھ جو میرے مہمان تشریف فرمائے، اللہ نے انہیں بڑی سحر انگیز گفتگو سے نوازا ہے۔ بہت سارے نجی چینلوں کے اوپر آپ انہیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور میرے ساتھ ہمیشہ پچھلے رمضان میں بھی اور اس رمضان کے اندر بھی میرے ساتھ کچھ ناگے ہوئے ان کے، اور ہم نے بڑی مشکل سے انہیں دوبارہ اپنے اس پروگرام میں جوڑا ہے۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ریحان اللہ والا فاؤنڈیشن کے CEO ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، مختلف نجی چینلوں پر آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، علامہ مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب۔ آج کے اس پروگرام میں ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ حضرت میں اپنے دوسرے مہمان کا آپ کے سامنے تعارف پیش کروں۔ جب ہماری ابتدا کے اندر پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ہم جو ہے آج باپ پہ گفتگو کریں گے، تو آپ نے کہا کہ بالکل، کیونکہ آپ کیا سمجھتے کہ اسی حوالے سے کہ ماں کا تو بہت بڑا کردار ہے، اور باپ کے کردار کے حوالے سے آج ہم سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، میں اپنے اس معزز مہمان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جسے اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے جو ایک ایسٹس کی حیثیت ہوتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ سکھانے والے، وہ جو استاد ہوتے ہیں جن سے بہت سارے شاگرد نکلتے ہیں، اور یہ استاد جو ہے جن شاگردوں کو سکھاتے، آج ماشاءاللہ وہ شاگرد اپنے اندر ایک انجمن رکھتے اور اپنے اندر ایک ایسا جذبہ رکھتے، اور اپنے حوالے سے پاکستان کو جتنا نام روشن کرے، وہ استاد آج ہمارے درمیان موجود ہے جو صوفیانہ کلام کے حوالے سے جن کے ٹائٹلز وہ بناتے ہیں ماشاءاللہ، الیکٹرونک میڈیا سے منسلک ہے، شاعر ہے ماشاءاللہ، براڈ کاسٹر ہے ماشاءاللہ، رائٹر ہے ماشاءاللہ، الیکٹرونک میڈیا سے بڑی وابستگی ہے ان کی، اور بہت سارے ایوارڈ یافتہ ہے، بہت سارے ایوارڈ انہوں نے حاصل کیے۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے، ہم انہیں دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہدایت اللہ ساحر صاحب کو السلام علیکم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو۔ کیسے ہیں؟ سو مچ، سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ نے بلایا، اور اس خاص موضوع کے لیے کہ جس کے ساتھ وابستگی میرے خیال سے ہر خاص فام کی جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے اور بہت دل سے ہوتی ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ باپ کے موضوع کو بھی لیں، علامہ صاحب کو بھی آپ کے ساتھ اٹیچ کریں، اور ہم آپ کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ جو چیزیں ہم چاہ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے اس پہ بھی آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ میرے تیسرے مہمان ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا، اور جب پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ثنا خوانی کرتے اور پیارے اللہ کا حمد باری تعالیٰ سے جب وہ آغاز کرتے تو اللہ نے بہت خوبصورت انداز دیا، بہت خوبصورت آواز دی ہے۔ حاجی اسحاق اویسی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ عائشہ، آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ
اس طرح اپنے پیر کے حوالے سے جو تکلیف ہے آپ کو، آج میں نے جب دیکھا تو آپ کے پیر جو ہے سوئلنگ ہو رہے تھے اور سوج رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی ہمت نہیں ہاری اور آپ نے کہا کہ نہیں میں پروگرام میں شامل ہوں گی. تو یہ میرے لیے بھی بہت اچھی بات ہے کہ میری پوری ٹیم جو ہے جس طریقے سے احسن طریقے سے میرے ساتھ منسلک اور جس طریقے سے کام کر رہی ہے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح، کیونکہ ہم آپ کو ابھی بھی بتاتے چلے جو ناظرین ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں اور جنہوں نے پہلے ماضی کے اندر ہمارے پروگرام نہیں دیکھے اور جو آج ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو میں عائشہ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی ہے. یہ ویل چیئر کے اوپر ہمارے پاس آتی ہے اور ہمارا جو اسٹوڈیو ہے وہ تھوڑا اوپر کی جانب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہنچتی ہے. تو عائشہ آپ کا بہت شکریہ. میں آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگوں کی اتنی محبت ہے، ایفرٹ ہے اور اتنا کوآپریٹو ہے. میں نے منع بھی کیا تھا لیکن یہاں پر ہمارے ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہیں، ساحل بھائی ہیں اور سلیم بھائی ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ اس کی فکر نہیں کریں، آپ بس ہمارے ساتھ جوائن کریں. اور میں نے ان لوگوں کے آسرے پہ پہلا پروگرام کیا تھا اور آج ماشاءاللہ سے 16واں روزہ آئی تھنک. تو میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اور اپنے ساتھ شامل کیا. تو آئی ایم ریئلی گلیڈ. ساری ٹیم اسپرٹ کا ذریعہ نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جس طریقے سے ہم سب مل کے چل رہے ہیں. میرے ساتھ جتنے بھی سیر بھائی جتنے بھی کیمرہ مین ہیں، میرے جو یہ صاف کرنے والے لوگ ہیں، صفائی کرنے والے لوگ ہیں، میرے سی او سے لے کے میرے مالکان، میرے ڈی او پی رمیز صاحب، زاہد صاحب، فیضان صاحب، عدنان صاحب، مطلب ایک ایک کے نام میں اگر میں لوں گا تو بہت تفصیلی کی طرف جائیں گے. سارے کوآپریٹیو اور یہ سارا جو گلدستہ سجایا جاتا ہے وہ انہی دوستوں کی محبت سے، پیار سے. ساحل ہے ہمارا، علی ہے ہمارا، یہ سارے کے سارے لوگوں کی محبت سے یہ سارا گلدستہ سجتا ہے. اور اس کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اسی طریقے سے ہم اس پروگرام کو لے کے چلتے. میں آؤں گا مریم کی طرف کہ ماشاءاللہ آج بہت خوبصورت ڈریسنگ کے ساتھ مریم ہمارے ساتھ موجود ہے شیف کی حیثیت سے. جس طرح انہوں نے سکھایا لبوں کیا کہتے ہیں چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے. رمشا ہمارے ساتھ موجود ہے. آج رمشا کی صاحبزادی بھی ہمارے ساتھ آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں بھی آج اس شو کا حصہ بنوں گی، تو وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تو آج یہ دونوں کیا بنا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم گفتگو اور ہم بہت ڈفرینٹ ٹائپ کے سینڈوچز بنا رہی ہوں، پیٹا بریڈ سینڈوچز، جس میں بہت زبردست ایک فلنگ ریڈی کروں گی، اسٹفنگ. اور اسی کو میں ایک برگر بنس جو ہوتے ہیں وہ اسٹفنگ جو ہے وہ میں برگر بنس کے ساتھ بھی سرو کروں گی. کیونکہ ہمیشہ ہمیں ایک چیز پہ، کوئی بھی چیز پہ ہمیں ریلائی نہیں کرنا چاہیے. اگر ہمارے پاس پیٹا بریڈ اویلیبل نہیں ہے تو ہم یہی چیز ہم برگر بن میں بھی کر سکتے ہیں، یہی چیز ہم نارمل بریڈ میں بھی کر سکتے ہیں. لائف کو ایزی بنانا چاہیے. اگر اسٹفنگ ریڈی ہونی چاہیے، آپ کسی بھی چیز میں رول کر کے بچوں کو دیں، ہسبینڈ کو دیں، خود کھائیں، بہت ایزی ہو جاتا ہے. اور مریم آپ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ میں تندوری ہانڈی بنا رہی ہوں آج. کیا اسٹارٹ کیا آپ نے؟ میں نے اسٹارٹ میں آج میرینیٹ کر کے میں چکن لے کر آئی تھی. میں نے بون لیس چکن لیے 1/2 kg. اس کے اندر میں نے میرینیشن میں ڈالا تھا ادرک لہسن کا پیسٹ، ساتھ میں ہلدی پاؤڈر، لال مرچ پاؤڈر، کالی مرچ پاؤڈر اور بھنا کٹا زیرہ اور بھنا کٹا دھنیا میں نے ڈال کے اس کو میرینیٹ کر لیا تھا. ساتھ میں نے ایک پیاز لی تھی جو میں نے گرائنڈ کر کے اس کے ساتھ ہی مکس کر دی تھی. اچھا. فی الحال تو میں نے اس کو تیل کے اندر سے سوتے کر رہی ہوں جب تک کہ اچھی طرح سے براؤن ہو جائے. میں ایک بات ضرور آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جو چولہے ہوتے ہیں اس پہ جو چکنائی جم جاتی ہے نا، پرانی ہو جاتی ہے، اس میں آپ سرکہ لیں اور کھانے کا سوڈا لیں، اس کو مکس کر کے تہ لگا دیں. اس کی جو بلیک ہو جاتا ہے کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ صاف ہو جائے گا، بالکل صاف چولہے ہو جاتے ہیں. اس میں آپ ہے نا کھانے کا سوڈا اور سرکہ ملا کے تہ لگا دیں. جب وہ سوکھ جائے، ڈرائی ہو جائے، آج ہی کروں گی میں بالکل. تو اس کو اسپنج سے صاف کر لیں. ہم نے جب اپنے پروگرام کو ڈیزائن کیا تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ کوئی ٹپس بھی بتانی ہے. ایک تو آپ کھانا تو بنا ہی رہے لیکن اس کے ساتھ ٹپس بھی بتائیں گے تو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ کم سے کم اس سے استفادہ تو حاصل کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ جاتے ہیں وہ ساری چیزیں نکال لیتے ہیں لیکن ٹپس تھوڑی سی کم ہے. تو ان لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے لے کے آئے. تو آج وہ ہماری رمشا کی بیٹی بھی نظر آ رہی ہے. رمشا آپ خود ہی بتائیں اس کا نام کیا ہے؟ جی ان کا نام مرحا ہے. اچھا. تو آج آپ سے کیا ضد کر کے آئیے کہ میں بھی دیکھوں گی جبکہ سب لوگ ماما کیا کرتی ہیں؟ بالکل آج اس کو بہت شوق ہے کیونکہ اس کی فیوریٹ چیز بن رہی ہے نا سینڈوچ، تو آج یہ میری ہیلپ کریں گی بنانے میں. صحیح ہے. میں حاجی اسحاق اویسی صاحب سے حمد باری تعالیٰ کی درخواست کروں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ جو ایک ماحول بنا دیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ. مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا اللہ اللہ
अल्लाह 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 अल्लाह। ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था, ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था, चांद सूरज न थे ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे ये जहां जब न था, जब न था कोई भी, जब न था कोई भी, था फकत तू ही तो। अल्लाह 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 अल्लाह। ये शजर ये हजर तेरी मिदहा करे, चांद सूरज कमर तेरी तस्बीह पढ़े, चांद सूरज कमर तेरी तस्बीह पढ़े। है आया तू ही तू है निहा तू ही तू है, आया तू ही तू है निहा तू ही तू है, आवा तू ही तू और वहाँ तू ही तू। अल्लाह 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 अच्छा, मैं सलीम शुरू में स्टार्टिंग में बात निकली थी बाप की। मैं बताना चाहूँगी कि मेरे जो अब्बू हैं वो मेरे बहुत ही दिल के करीब हैं, और मेरे ख्याल से ख़ास तौर से जो बेटियां हैं वो बाप से बहुत अटैच होती हैं, और बाप भी बेटियों के ज़्यादा करीब होते हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि उनके होने से वक्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। तो बाप एक ऐसा दरख्त है कि जो सबको साया देता है लेकिन खुद धूप में जलता है, अपनी ज़रूरतों को भूल के सबकी ख्वाहिशात पूरी करता है, सबको तसल्ली देता है, सबको दिलासा देता है। लेकिन कभी कहीं रात की तन्हाई में छुप के जब कोई ना देखे तो अपने गमों को महसूस करता है, अब फिर भी मुस्कुराता है दिल में जितने भी गम हो। मैंने अक्सर देखा है कि ख़वातीन तो अपना रो धो के अपना गम बयान कर देती हैं, लेकिन मर्द को हमेशा मजबूत रहना होता है और घर वालों की पूरी तसल्ली पूरी तरीके से उन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो मर्द जो है ना उससे टूटना नहीं होता। तो मैं ये कहती हूँ कि माँ का दर्जा एक तरफ, लेकिन बाप की जो बड़ाई है, और हमें ये बताया गया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि बाप जो है जन्नत का दरवाज़ा है, और आप उसे नाफरमानी करके उस दरवाजे को ना खोए। तो ये मेरा कहना है। इसके बाद हम क्या बात है आयशा, आज तो माशाल्लाह बिल्कुल शायर साहब के साथ आप है ना? जो है बहुत अच्छे तरीके से कलाम होना शुरू हो गई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा शुक्रिया। कलाम करने लगी है, बहुत अच्छी बात है। मैं आज मेरी इस बज़म के अंदर, आज मेरे इस प्रोग्राम के अंदर वो शख्सियात अच्छी फरमाए कि जिनसे हम शायरी के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातें भी करेंगे, और कुछ इस तरह के हमारे नातख़्वाह भी माशाल्लाह मौजूद है, अल्लामा साहब भी मौजूद है। अल्लामा साहब, इस तरफ मैं आता हूँ कि आज हमने जो मुंतखब किया है अपना उन्वान जो है कि जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करने लगे, बाप के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि माँ के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू होती है, माँ के हवाले से बहुत सारे आप देखेंगे यूट्यूब पे हर जगह पे जो है माँ माँ माँ, लेकिन हम ये नहीं कहते मदर डे सब कुछ है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि जो है ना क्या कहते हैं माँ का दिन नहीं मनाए, उसका तो रुतबा अलग ही है। लेकिन बाप के हवाले से थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा एक्सपोज कम हो रही है, इसकी क्या बुनियादी वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व बिल वालिदैनि इहसानन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो खालिक़ कायनात है, लाखों दुरूद व सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब, अल्लाह के प्यारे हबीब के साथ तमाम आलमीन के लिए रहमतुल लिल आलमीन में बनकर आए।
ابھی جو عائشہ بہن نے بات کی نا، وہ ایک بیٹی کی نہیں، بیٹیوں کی صدا تھی. اور یہ بات حقیقت ہے سلیم بھائی، آپ بھی جانتے ہوں گے، نخرہ جہاں ماں دیکھتی ہے وہاں عید پر باپ بھی دیکھتا ہے. ہاں کیا بات ہے. بہت اچھا. آپ کو یاد ہوگا جب آپ کے والد آپ کے سامنے اگر تھوڑا سا کپڑا سوٹ صحیح نہیں سلا تو کسی کو نخرے نہیں دکھاتے، باپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں کہا. ہاں وہ باپ جو شجر ہوتا ہے، وہ باپ جو گھنا درخت ہوتا ہے، جس کا مقام و مرتبہ یہ میرے ربی نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی رضا دیکھنا، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے دنیا میں راضی ہے کہ ناراض ہے، ایک کام کر لو. وہ کام کیا ہے؟ اگر تمہارا باپ جائے اس بات پہ راضی، اللہ تم سے راضی ہے. اور اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو اللہ تم سے ناراض ہے. یعنی رب نے باپ کو ہی مقام دیا ہے بھائی، یہ کسی اور کو نہ دیا. ماں کا مرتبہ بے شک 3 گنا زیادہ، میری ماں، آپ کی ماں، اللہ تعالیٰ نے مقام جو دیا بڑا ہے. لیکن باپ کی رضا بھی کیا ہے؟ اللہ فرما رہے تم میری رضا دیکھنا چاہتے ہو، آؤ اپنے باپ کو راضی تو کرو، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا. اور اگر تمہارا باپ ناراض ہو گیا تو تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے گا. یہ ہے باپ کا مقام. اور پھر میرے نبی علیہ السلام نے باپ کی شان کیا بیان فرمایا. آپ نے کہا نا کہ باپ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، باپ کے درجہ کیا ہوتا ہے. حضرت آپ بھی بیٹھے ہیں، ایک صحابی رسول تھے اور ان کا جو معاملہ تھا، ان کے والد بھی صحابی رسول، اچھا. دونوں صحابی رسول. لیکن کبھی کبھی والد بغیر پوچھے بچے کی جیب سے کچھ نکال کے خرچ کر دیتے. اچھا. تو جو بیٹے صحابی رسول تھے انہوں نے جب دیکھا تو رسول اللہ سے عرض کی، کیا فرمایا کہ آج میں اللہ کے رسول سے آپ کی بات کر آیا ہوں. کیا بات کر کے آیا ہوں؟ کہ آپ جو پیسے نکال لیتے ہیں مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں، تو میں نے رسول سے شکایت کر دی. اوہو. صحابی رسول دونوں ہیں اور عاشق رسول بھی دونوں ہیں. صحیح. رسول اللہ کے سامنے عاشق کی شکایت. اب رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے والد کو بھیجو. اب یہ راستے میں چلنے ذرا غور کیجئے گا سلیم بھائی، اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اے اللہ جب اس کے ہاتھوں میں جان نہ تھی نا، میں نے ہاتھ پکڑ کے اس کو چلایا. جب اس کو پانی کی پیاس لگتی تھی تو میں کہیں بھی ہوتا تھا، جب بھوک لگتی تھی میں کہیں بھی ہوتا تھا، مجھے محنت جتنی کرنی پڑے میں بھوکا سوتا تھا، اپنے بچے کو بھوکا نہیں سلاتا تھا. اور یہ بھی نہیں، میں کپڑے پیوند لگا پہننا پسند کرتا تھا، لیکن اس کے کپڑوں پہ پیوند کبھی لگنے نہیں دیتا تھا. یہ باتیں کر رہے ہیں اللہ سے. جب رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، رسول کہتے ہیں ٹھہر جا، یہ بتا اپنے رب سے کیا باتیں کرتے آیا. آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگے آقا، اللہ سے عرض کی یا اللہ کیا میرا اتنا حق نہیں کہ اپنے بچے کی اولاد یعنی اپنی اولاد سے تھوڑا سا مال لے لوں. آقا یہ باتیں کر رہا تھا، میرے نبی نے روتے ہوئے مسکراتے فرمایا اللہ نے تیرے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا، اب روز محشر تک جتنی بھی اولاد ہے ان کے مال پر، ان کی جان پر باپ کا حصہ ہے، وہ جتنا چاہے خرچ کرے اللہ ان کا حساب نہیں کرے. ذرا غور کیجئے، یہ ہے باپ کا مرتبہ. تمہاری جان بھی باپ کی ہے، تمہارا مال بھی باپ کا ہے. اللہ 1 روپے کا حساب نہیں لیتا. کیوں؟ کیونکہ باپ کی مسکراہٹ میں کیا چھپا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارا باپ جب تم پر رحم، جب اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ وہ دروازہ ہے، جب بہن نے کہا کہ جس جنت کے دروازے کو کھولنے کے لیے تم نماز پڑھتے ہو، جس جنت کے دروازے کو کھولنے کے لیے تم صدقہ و خیرات کرتے ہو، جس جنت کے دروازے کو کھولنے کے لیے تم روزہ رکھتے ہو، وہ روزہ حج زکوٰۃ اپنی جگہ، اگر وہ کھلتا ہے تو باپ کی مسکراہٹ سے کھلتا ہے، وہ کھلتا ہے تو باپ کی محبت سے کھلتا ہے، وہ کھلتا ہے تو باپ کی چاشنی سے کھلتا ہے. اور آج اگر ہم اپنے باپ کو دیکھیں جن کے ہیں، ہمیں قدر ہی نہیں کہ باپ ہے کیا. خدا کی قسم جب باپ نہیں ہوتا نا، میں ایک مثال دیتا ہوں، مجھے یاد ہے میرے والد زندہ تھے، مجھے نہیں معلوم تھا چینی کتنے روپے کلو ہے اور آٹا کتنے روپے کلو ہے. یہ باپ جب دنیا میں نہیں رہتا ہے پتہ لگتا ہے کہ آٹا اور چینی کیا ہے. وہ اپنی تمام غم کو بھلا کر بچے کی مسکراہٹ کے لیے جیتا ہے. وہ ساری تھکان دن بھر محنت کر کر اپنے بچے کو خوشی دیتا ہے.
خدا کی قسم نبی علیہ السلام کی شان دیکھیے. میرے آقا در یتیم تھے. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ میرا بچہ کھو گیا. حضور نے فرمایا مل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, صحابی اٹھے, یا رسول اللہ میں نے فلاں باغ میں بچے کو دیکھا ہے. وہ صحابی دوڑے, حضور نے فرمایا اسے واپس لاؤ. اور میں دیکھو اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا نہ کہنا, وہ یتیم بچے بھی کھیل رہے, اور وہ یتیم بچے یہ کہیں گے کہ یہ شاید ہمیں بلا رہے ہیں. اسے نام لے کر پکارنا. معلوم کیا چلا, یہ باپ کا مرتبہ ہے. جس کے نہیں ان سے پوچھو لوگ کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں, جن کے نہیں ان سے پوچھو کیا ان پر ظلم ہوتے ہیں. یہ باپ ایسا چھاؤں درخت ہے جو خود بھی سایہ دیتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے. کیا بات. بس حضرت آپ نے اس حقیقت کو بیان کیا جس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آج ہمارے والد بھی نہیں ہے, ہماری والدہ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں وہ بات کا احساس ہے. آج اتنے پروگرام گئے لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی جو آپ نے گفتگو کی. اللہ تعالیٰ جتنے بھی محرومین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی سب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جن کے باپ زندہ ہے میری ان سے درخواست ہے کہ اپنی ماں اپنے باپ کو کبھی نہ بھولے. اور اب اس پروگرام کو دیکھ کے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا جو میسیج ہے, جو ہمارے پروگرام کا جو میسیج ہے وہ آگے کی طرف پہنچے. اور جو غفلت کے اندر ہے, بڑی طاقتیں بھی آ رہی ہے, رمضان کی یہ طاقتیں بھی ہے, اور رمضان کے یہ اس حوالے سے میں کہوں گا کہ جو بھی ہے ایسے لوگ جو اپنے باپ کی قدر نہیں کرے وہ پلیز جا کر اپنے باپ سے معافی مانگے, اپنی ماں سے معافی مانگے, اور پھر اپنے نئے سفر کو ایک بہترین طریقے سے آغاز کرے. حضرت آپ کی طرف آتا ہوں. عائشہ آپ, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہدایت صاحب سے ہماری مشاعروں میں ملاقات ہوتی تھی, اور کیا خوبصورت یہ شعر کہتے ہیں اور کیا انداز بیاں ہے ان کا. ان کے ساتھ میں نے ایف ایم ریڈیو پہ انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا, تو وہاں پر انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے میرا انٹرویو لیا تھا. اور میں مطلب مجھے ایسا لگا کہ میرے تمام جو انہوں نے سوال کیے تھے میں نے بہت ہی مجھے مد نظر رکھتے ہوئے وہ انہوں نے بتائے تھے. تو ان کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ وہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے کہ میں باتیں کروں. آپ پلیز یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کا جو پرانا سلسلہ ہے, آپ نے بھی اپنے فادر کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھی, تو میں جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ کا کیسا رشتہ تھا ان کے ساتھ. اس مالک کل خالق کل کے نام سے کہ جس نے مجھے حرف پڑھنا, سبحان اللہ, لکھنا اور بولنا سکھایا. سبحان اللہ. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا. اور علامہ صاحب کی گفتگو کے بعد تو چند لمحے کے لیے ایک سکتہ ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ بولا کیا جائے. اس سے پہلے جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی نا کہ باپ رات کی تنہائی میں کسی گوشے میں جا کے روتا ہے, اسلامی پہلو تو علامہ صاحب بہت اچھے سے کریں گے. ہمارے کچھ سماجی اور نفسیاتی پہلو ہیں جنہیں ہم درگزر کرتے ہیں. ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا. بے شک, ٹھیک ہے, بے شک اسے درد ہوتا ہے. ہاں بے شک. کہتے ہیں نا کہ جب چوٹ لگتی ہے تو پتھر بھی سزا دیتا ہے. تو ابھی علامہ صاحب نے جو بیان کیا تو میرے خیال سے سبھی بیٹھے سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو طے یہ ہوا کہ دل تو ہے, وہ مرد ہو یا عورت ہو, احساس ایک ہے جو سب میں ہوتا ہے, یکساں ہے. رہا سوال یہ کہ اس احساس کو ایک باپ اپنی شفقت سے یہ کرتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ گھر میں اگر اس کے ذمہ سربراہی آئی ہے تو وہ پھر دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو کمزور محسوس نہ کرے, اس لیے کہ کسی کمزور لمحے اس نے کسی کا سہارا بننا ہوتا ہے. وہ سارا جب اپنے اوپر لیتا ہے, وہ ساری ٹینشنیں اپنے اوپر مسلط کرتا ہے, وہ تمام تر چیزیں اپنے سر لے لیتا ہے, لیکن خاموشی کے ساتھ, مسکراتے لبوں کے ساتھ, مسکراتی آنکھوں کے ساتھ, چمکتی آنکھوں کے ساتھ سب کو سہارا دیتا ہے کہ نہیں بھائی میں ہوں, ابھی زندہ ہوں. تو سب سے پہلے تو ایک باپ کے ہونے کا سہارا ہی بہت ہوتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے 12 برس قبل جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میرے لیے وہ لمحہ بڑا عجیب تھا. وہ لمحہ عجیب اس طرح سے تھا کہ ایک دم سے یہ سینہ تان کے چلنے والا آدمی جو ہے نا, اسے لگا کہ وہ تنہا ہو گیا, اس کے سر سے چھت چلی گئی. اور میں جو کبھی کسی لمحے کسی سے ڈرتا نہیں تھا, مجھے کبھی کوئی فکر نہیں تھی, ایک دم سے اتنی فکروں نے گھیرا کہ مجھے لگا کہ میں ایک دم کڑی دھوپ میں آ گیا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ گھنا پیڑ ہے وہ جس کی گھنی چھاؤں میں دھوپ اترتی ہے تو زمین پر جیسے سینکڑوں لفظوں کے سکے سے بھر جاتا ہے. تو وہ جو باپ ہوتا ہے نا, وہ جب بولتا ہے تو اس کی باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. وہ مجھے یاد پڑتا ہے بابا کو جب
برین ہیمریج ہوا, اس سے پہلے فالج ہوا, وہ حالانکہ بیڈ پہ تھے لیکن ایک بڑا سہارا تھا ہمارے لیے. وہ کوئی کام نہیں کر پاتے تھے, حالانکہ ان کو 2 لوگ سہارا دے کے اٹھاتے تھے, لیکن اس کے باوجود ایک سہارا تھا. جیسے ہی وہ چلے گئے, اس کو کہتے ہیں کہ باپ کا تو جوتا بھی دروازے پہ ہو تو گھر میں بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور پھر باپ کے ساتھ نا دیکھیے, میں علامہ صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, میری فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ بڑا اسلامی گھرانہ ہے میرا نا. 14 عالم فاضل مفتی ہیں جو کہ میل خواتین و حضرات. میں جب یہ شاعری فنون لطیفہ کی طرف آیا نا تو بڑا ایک مجھے بڑا سامنا تھا مخالفت کا نا, کہ تم یہ کس راستے پہ نکل رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو. لیکن ایک بار مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے چھپ کے ایک بڑے مشہور ایک اخبار میں اپنی کچھ غزلیں بھیجی اور تصویر بھیجی. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک تصویر کے ساتھ نا ایک غزل تصویر تھا, بالکل ایسا ہی. تو میری وہ تصویر غزل لگی, تو بابا جب کمپنی سے آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک اخبار نا ایسے فولڈ کیا ہوا تھا. وہ آئے تو آتے ساتھ ہی انہوں نے مجھے بلایا. اچھا روب تو بڑا ہوتا ہے, تو انہوں نے میرے سامنے اخبار پھینکا ایسے ہی, کہہ رہے کھولو اس کو. اچھا میں ڈر گیا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. جب میں نے کھولا تو وہ نا مارک کیا ہوا تھا انہوں نے وہ حصہ, تو تصویر کے ساتھ نا میری وہاں پہ غزل چھپی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, جب ہوا میں دیے جلاتے ہو بے سبب شور کیوں مچاتے. مجھے بھی یاد ہے وہ غزل میری پہلی, تھوڑا سا سنا دیں تو کچھ ارشاد فرمائیں اگر یاد ہو تو. اصل میں چاہتا ہوں کہ شاعری میں نا میں کہ نعت کے اشعار سے شروع کروں. انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے, شاعری پہلے نعت سنانا چاہتا ہوں کیونکہ رمضان کا ماحول ہے, بالکل تو تاکہ وہ. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس دن انہوں نے پھر مجھے دیکھ کے خوشی کا اظہار کیا اور مجھے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آج میرے ایک دوست نے لا کے مجھ سے پوچھا کہ یار اکرم یہ تمہارا بیٹا ہے نا, تو مجھے بڑا اچھا لگا. تو تم ایسا کرو کہ تم اپنا یہ جو شوق جو ہے نا اس کو کنٹینیو کرو, لیکن پڑھائی پہ حرج نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وہ کہنا, اور پھر ماں تو خیر ایک احساس ہی ایسا ہے کہ وہ تو فراموش نہیں کر سکتا ہے, جو ہے نا ممتا ہے بھائی, بے لوس, کچھ بھی گنتی میں نہیں ہے, گنتی میں ہی نہیں ہے, اس کا تو پیار گنتی میں نہیں ہے. اچھا پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ والد کا وہ سایہ, وہ سارا ایک سلسلہ, پھر جب آپ خود والد ہوتے ہیں تو پھر ساری چیزیں نا ریوائیو ہو جاتی ہیں. وہ ساری جتنی بھی احساس سے جڑی کڑیاں ہیں نا وہ مل جاتی ہیں آپس میں. جب وہ ملتی ہیں نا تو اس کے بعد آپ کی زندگی میں سارے جو ہے دریچے کھل جاتے ہیں, سارے دریچے وا ہو جاتے ہیں کہ سلسلہ کہاں پہ ہے. تو ڈیفینیٹلی باپ جو ہے وہ اس کی اہمیت تو کسی طور بھی فراموش نہیں کر سکتی. آپ کے اپنی بچوں کے بیٹی کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ بیٹی کے ساتھ تعلقات تو مطلب وہ انڈیفائنڈ ہے. میں واحد ایسا رشتہ ہے کہ جس کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بیٹی وہ کیا بچے جو بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا رشتہ, لیکن بیٹی باپ سے بہت قریب ہوتی ہے, بیٹی بہت اٹیچ ہوتی ہے. یہ قدرتی فیکٹ ہے کہ بیٹے جو ہیں ان کا ماں کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور بیٹیوں کا جو ہے وہ باپ کی طرف زیادہ ہوتا ہے. اچھا وہ نعت کے اشعار دینے پھر اس کے بعد ویسے سر بیٹھے ہوئے, میں چاہ رہا ہوں کہ میں کچھ لہن میں کچھ میں کوشش کروں گا. ویسے میرا تھوڑا گلا ساتھ نہیں دے رہا, یہ تو بڑے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے, نعت جو ہے وہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے. تو سر معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے تو میں جسارت کر رہا ہوں. یا نبی آپ کے سہارے پر میری کشتی لگی کنارے پر. یا نبی آپ کے سہارے پر, یا نبی آپ کے سہارے پر میری کشتی لگی کنارے پر. حضور کی میری پہلی نعت تھی 17 برس کی شاعری کے بعد. نعت نے دل میں روشنی بھر دی, نعت نے دل میں روشنی بھر دی, ورنہ بنیاد تھی خسارے پر,
ورنہ بنیاد تھی خسارے پر، سب نظارے فدا کیے جائیں، سبز گنبد کے ایک نظارے پر، اور کچھ نہ تھا جب تو نام صلی اللہ، کچھ نہ تھا جب تو نام صلی اللہ، اس نے لکھا تھا ایک ستارے پر، اور کوئے طیبہ میں جا کے سائر بھی خوش نصیبی کے دن گزارے پر، یا نبی آپ کے سہارے پر میری کشتی لگی کنارے پر، اور تاب نظارگی نہیں مجھ میں، معراج، تاب نظارگی نہیں مجھ میں، کہہ کے جبریل نے اتارے پر، یا نبی آپ کے سہارے پر میری کشتی لگی کنارے پر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ پھر آپ کی طرف بھی آتے ہیں، ہم اپنے کچن سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ تو بتائیے بھائی، آپ کافی دیر سے کھٹپٹ ہم لوگ تو باتوں میں لگے ہوئے، لیکن لڑکیاں جٹ اپنے کام یہاں کر میں نے رہی ہیں۔ اسٹفنگ ریڈی کی تھی چکن کی۔ صحیح ہے۔ سب سے پہلے میں نے چکن کو جنجر گارلک پیسٹ، تھوڑا سا ٹکا مسالہ، کٹی ہوئی لال مرچ، بلیک پیپر، سالٹ، چکن پاؤڈر، سویا ساس اور چلی ساس، ان سب میں نے چکن کو اچھے سے ٹینڈر کر لیا۔ جب چکن ٹینڈر ہو گئی دین میں نے اس کو چاپ کیا نائف سے، شریڈ نہیں کرنا ہمیں، چاپ کرنا ہے۔ چاپ سے کیا ہوگا کہ جب آپ سینڈوچ کا ایک بائٹ لیں گے تو ہر بائٹ میں آپ کو ایک چنکینس فیل ہونی چاہیے، تبھی اصل سینڈوچ کھانے کا جو مزہ آتا ہے۔ دین اس میں چاپ کر کے دین میں نے 3 ویجیٹیبلس لی ہیں، بند گوبھی، گاجر اور شملہ مرچ کو جولین کٹ کر کے، اس میں نے مائونیز، مسٹرڈ پیسٹ اینڈ کیچپ، یہ 3 ساسز میں نے ایڈ کر کے چکن، ویجیٹیبلز اور ساری ساسز جو ہیں میں نے مکس کر کے یہ بیٹر جو ہے ریڈی کر لیا ہے، کریمی سا۔ اور اب پیٹا بریڈ کی کیا پوزیشن ہے؟ دین پیٹا بریڈ میں اسٹفنگ لگا کے فولڈ کر کے دین میں گرل کروں گی۔ ٹھیک ہے۔ اور یا تو آپ پیٹا بریڈ بھی کر سکتی ہیں، یہاں یہ میرا جو ہے بنس میں کیچپ لگا رہی ہے تو ہم کیچپ میں بھی سرو کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سپورٹ کتنا کر رہی ہے آپ کو یہ چھوٹی؟ دیکھ لیں، آپ کو سب چیزیں اٹھا کے دے رہی ہیں، شوق ہے اس کو بہت۔ مریم آپ بتائیے گا کہاں تک پہنچی؟ میری ہانڈی تو تیار ہو چکی ہے، تندوری ہانڈی، ساتھ میں روٹی بنا رہی ہوں اس کی، اور میں نے اس کے اندر پھر جو میرینیٹ کی ہوئی چکن کو میں نے تیل کے اندر ڈال لیا تھا، اچھا سے فرائی کر لیا تھا، پھر میں نے اس کے اندر ایڈ کیے تھے دوسرے مسالے، کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کیا تھا، اور کشمیری لال مرچ میں نے ایڈ کیا تھا، لیمبو کا جوس 2 چمچ جتنا، اچھا، اور دہی 2 چمچ جتنا ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا بھون لیا تھا، اس میں وہ تو میرینیٹڈ تھی تو پک گئی ایزیلی، اور میں نے اس کے اوپر ادرک، کٹی ہوئی ادرک اور مرچیں ڈالی ہیں سرونگ کے اندر۔ چلے بس زبردست بات ہوگی، فٹافٹ۔ ادرک لہسن کو بھی، یہ ادرک لہسن بھی آپ پریزرو کرنا چاہیں نا، جب یہ فریج میں کرتے ہیں خاص طور پہ بقرعید وغیرہ میں جو ادرک لہسن کو پریزرو کر کے رکھتے ہیں، اس میں بھی خاص طور پہ 2 چمچ تیل ڈال دیں گے نا تو کافی عرصے تک آپ کا خراب نہیں ہوگا فریج کے اندر ادرک لہسن۔ یہ بہت جی بقرعید میں رکھتے ہیں نا۔ ہاں، اویس بھائی کون سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت ہم حاصل کرنا چاہیں گے؟ میں مدینے کے لیے جی مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ کا درود اور سلام، اللہ کا سجود اور قیام، اللہ کا وہ کیف دوام، ایک کیفیت دل
اندیشی माशाल्लाह बहुत प्यारा कलाम। आज़ाद साहब आपकी तरफ आता हूँ कि मैं इस पूरे बज़म के अंदर, इस पूरे प्रोग्राम के हवाले से मेरे जहन में बहुत सारे सवालात थे और साहिर साहब की जो गुफ्तगू सुनी तो हमें बहुत सारी चीज़ें इनसे इसी टॉपिक की तरफ भी आना था, लेकिन बाप और बाप ही चला। मैं आप ही के ऊपर ये फैसला देता हूँ और कोई सवाल किए बगैर वो बाप की शान जो आप की गुफ्तगू में जो हमारी सबकी आंखों में आंसू आ गए, कोई ऐसी हदीस के हवाले से और बाप का जो किरदार होना चाहिए असल में हमारी इस दुनिया के अंदर, इसके अंदर जो है वो थोड़ा इग्नोर किया जाता है, तो उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाए, किस तरीके से उसको अटैच किया जाए? मौत की आगोश में छुप के सो जाता है बाप। मैं इससे अगला मिसरा नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि आपने जो बात कही ना कि बाप, उसकी अहमियत, उसका मर्तबा, याद रखिएगा कायनात में अगर रब की मोहब्बत को देखना है तो फरमाया कि माँ को देख ली, और कायनात में रब के निज़ाम के चलाने के अंदाज को देखना है तो बाप की हिकमतों को। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर आपने एक मिसाल दी ना कि जो बात की, आइए मैं बताता हूँ कुरान क्या कहता है। कुरान फरमाता है वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात फबश्शिरिस साबिरीन। सबसे बड़ा टॉलरेंस का जो दर्जा है ना वो बाप का होता है। हम कहते हैं बाप को गुस्सा करता है, माँ तो प्यार करती है, लेकिन जो बाप बर्दाश्त करता है ना वो शायद आज के माशरे में किसी को हैंडल नहीं करना पड़ता। घर से बाहर निकले तो मालिक की बात सुनना, घर से अंदर आए तो बीवी की भी खिदमत करनी है, उसके भी हक अदा करनी, उससे साथ बीवी की खिदमत के साथ, बीवी के हक अदा करने के साथ बच्चों का देखभाल करना, उनकी लर्जिशों को, उनकी बातों को नज़रअंदाज भी करना है और उनकी तरबियत भी करनी है। यही बाप सिर्फ ये तक नहीं बल्कि अपने माँ बाप को भी अगर जिंदा है तो उनकी भी खिदमत करनी, उनको भी देखनी। तो एक बाप, इसका मर्तबा अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि आज मैं बताता हूँ पूरी कायनात के अंदर, यह हदीस सुन लीजिएगा और मेरी ऑनरी बात जारी होगी, हवाला चाहिए मैं दे दूंगा आपको। पूरी कायनात में रब ताला किसी की बद्दुआ कबूल नहीं करता, किसी की नहीं, चाहे माँ कितनी बार करते है, हाय इसका नाउज़ुबिल्लाह से ख़राब हो जाए, फला हो जाए, माँ जो भी कहती है नहीं करता। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दो अशख़ास ऐसे हैं अगर वो बद्दुआ दे दें तो अल्लाह एक लम्हा नहीं लगाता, फ़ौरन कबूल कर लेता। ज़रा गौर कीजिए, आज
پیسہ چاہیے تو باپ سے چاہیے, گاڑی چاہیے تو باپ سے چاہیے. جب باپ مر جاتا ہے تو بڑے میاں کو کیا کرتے ہیں, ان کے کپڑوں کو دیتے ہیں بھنگی کو, اور ان کی کھانے کی تھالی دیتے ہیں ماسی کو. کیوں؟ کیونکہ وہ بیچارہ اب ضعیف ہو گیا تھا, نکال گیا, ٹھیک ہے. یقین نہیں آتا, میں مثال دیتا ہوں. میں جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں, حضور نے فرمایا اللہ 2 اشخاص کی بد دعائیں قبول فرماتا ہے. پہلا مظلوم یتیم, دوسرا وہ باپ جو اپنی اولاد سے اتنا ناراض ہو جائے, اتنا ناراض, اگر اس کے دل سے آن نکل گئی تو اللہ رد نہیں فرماتا. اب ذرا غور کیجئے کہ آج کس طریقے سے اولاد اپنے باپ کو نافرمانی کی طرف لے جا رہی ہے. جو 10 میل دور دوست بیٹھا ہے اس کے لائک اور ڈس لائک کی پرواہ ہے, جو تیرا باپ بیمار بیٹھا ہے اس کی پرواہ نہیں. مجھے یہ یقین ہے کہ میرے کمنٹ کیا آئے ہیں, لیکن جو باپ کے دل سے کمنٹ نکلنے ہیں. میں مثال دیتا ہوں آج کی اولاد کا حال کیا ہے. وجہ یہ وجہ کیا ہے, میں وجہ بتانے جا رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے جو ہمارے والدین نے جیسی ہماری تربیت کی, وہ تربیت کا فقدان اپنے اولاد میں نظر نہیں آ رہا. کیا کیسے, اس کی پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. میں ایک بڑی مسجد میں, اب دوسری مسجد میں, ایک بڑی مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا ماشاءاللہ. اب میں جامعہ راشد صدیقہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں. وہاں ایک سیٹ صاحب آتے ہیں, پریکٹیکل بتا رہا ہوں. جی. تو ان کا انتقال ہو گیا, تو میں پنجاب میں بیانات کے لیے گیا ہوا تھا. جب میں واپس آیا تو مجھے پتہ لگا, تو میں ملاقات کے لیے جا نہیں سکا. چند دن میں بعد جمعہ پڑھا کر نکلا تو ایک بڑی گاڑی جسے آپ پراڈو کہتے ہیں, اس میں ایک گارڈ آیا, کہا کہ چھوٹے صاحب بلا رہے ہیں. میں چلا گیا تو وہ بچہ جسے کہتے ہیں نا, وہ جسے آپ نیکر کہنے یا چڈا کہنے, سے بیٹھا ہوا تھا. اور جمعے کا دن تھا, نماز تو ہو چکی تھی. میں نے اس کو کہا بیٹا نماز پڑھ لیتے. اور میں نہیں سر مجھے لیٹ ہو گیا تھا. تو پھر اس نے مجھے کچھ کپڑے دکھائے. اس نے کہا اٹ از مائی فادر کلاتھ, میرے والد کے کپڑے ہیں. تو سر پرے فار مائی فادر, لیکن یہ آپ اپنے کسی مولوی صاحب کو, مدرسے کے بچوں کو دے دیجیے گا. میں نے وہ کپڑا اٹھایا, اور اٹھا کے جب دیکھا تو وہ کپڑا بہت قیمتی تھے. میں نے کہا بیٹا تم کیوں نہیں پہنتے؟ میرے نبی نے فرمایا ماں اور باپ دنیا میں ہو یا نہ ہو, اولاد جو عمل کرے گی اس کا ثواب ملتا رہے. جب یہ بات کہی نا سلیم بھائی, فخر کریں آپ اور عائشہ بہن آپ, کہ آپ کے والدین اگر زندہ ہیں اور اگر نہیں ہیں, یہ جو کام کر رہے ہیں نا, یا خدا کی قسم آج قبر میں باپ کو ثواب مل رہا ہو. حدیث میں میرے آقا نے فرمایا, کیا میں بتانا چاہتا ہوں, لیکن کہ انسان کا کوئی عمل پہنچے نہ پہنچے, یہ جو اخلاص ہے نا ماں باپ کے لیے جو محنت کر رہا ہے, یہ ضرور پہنچتا ہے. اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس باپ پر ظلم, یعنی کہ میں کیا کروں, جہنم میں عذاب دوں جس کا بچہ میرا کلام پڑھ رہا, جس کا بچہ میرا نام لے رہا ہو, جس کی باتیں میری کر رہا ہو. تو اللہ کیسے اس باپ کو عذاب دے دے گا یار؟ بات سمجھانے کا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس شخص اس بچے سے جب میں نے یہ جملہ کہا نا, آپ سنیے کہ آج کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا سر آئی ایم سوری. وجہ یہ کہ سر میں نے یوٹیوب پہ سولز کی نا, روحوں کی بڑی ویڈیوز دیکھی ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے روحوں سے. اپنے باپ کی روح سے آپ کی اولاد ڈر رہی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس گیجٹ کو استعمال اتنا شروع کر دیا. آج میرا بچہ ٹک ٹاک دیکھتا ہے, آج میرا بچہ وی لاگ دیکھتا ہے, آج میرا بچہ قرآن سے زیادہ اس موبائل کا استعمال کرتا ہے, آج میرا بچہ اللہ کے رسول کے کلام سے زیادہ وہ فیس بک کا استعمال کرتا ہے. کریں, منع نہیں ہے, ہر چیز کا استعمال صحیح غلط ہوتا ہے, لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں کو وہ تربیت دی؟ نہیں. خدا کی قسم یہ فقدان, جب اس بچے نے یہ بات کہی نا, میں خون کے آنسو رو رہا تھا کہ جس بچے کو اپنے باپ کی روح سے ڈر لگے, حال کیا ہو. اور یقین نہیں آتا تو پھر سنیے, زیادہ دور نہیں, پڑوس میں انتقال ہو جائے نا, اس چارپائی پہ جس میں بڑے بڑے بڈھا میاں جو باپ تھا سوتا تھا نا, وہ دے دیتے بھنگی کو. کیوں؟ کیا کہتے ہیں, میت کی چارپائی ہے. میت تمہارا باپ تھا جو تمہارا گھر بنا گیا, لیکن تمہیں احساس یہ ہے کہ وہ تو میت کی چارپائی ہے. کپڑے پہننے سے خوف آتا ہے, کپڑے پہننے سے ڈر لگتا ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام, کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد, آنکھوں سے نور چلا گیا تھا. بیٹے کا کرتا پہنچا, جب کرتا پہنچا نا تو اپنے بیٹے کا آنکھوں سے کرتا لگا, ایاتی بصیرہ, اللہ نے آنکھیں دے دی تھی. آج باپ کے کپڑے تو بنگی کو دے تو سنبھال کے رکھنا پسند نہیں, اس چارپائی کو باہر پھینک دے تو اس لیے پسند نہیں کہ وہ باپ بوڑھا ہو گیا تھا. خدا کی قسم اصل بات یہی, جو عمل کرو گے وہ بو گے.
آج ضرورت ہے کہ اپنے بچے کو بتائیں باپ کیا ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ناٹ اے بگ ڈیل, وہ والد ہے تو کیا ہوا, بتاؤ تو صحیح کہ یہ باپ جو محنت کر کے تمہارے لیے لا رہا ہے, خدا کی قسم یہ نوالا جو رزق حلال کماتا ہے, یقین جانیے جب بچہ وہ رزق حلال کھاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ وہ نور بن کر شکل پہ اتارتا ہے, اور اس کی مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو رزق حلال باپ دے رہا ہوتا ہے, پھر بندہ جھوٹ نہیں بولتا, بندہ غیبت نہیں کرتا, گناہوں سے نہیں بچتا. کیوں؟ کیونکہ باپ نے رزق حلال کھلایا. بالکل آپ کی اتنی ایسی گفتگو جو ہمارے دلوں کو چھو رہی ہے. میں ایک اور سوال آپ سے یہ کر لیتا ہوں, جیسے میں اگر آپ تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس ماحول کو بولے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے آج کل کی اولاد یہ کہتی ہے کہ سب کے باپ ہی کرتے ہیں, آپ نے کیا تھا کون سا تیر مارا نا, مطلب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ جو کر رہے ہیں کوئی ہمارے لیے کوئی احسان تھوڑی کرے, ہر شخص اپنے اپنے حوالے سے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا جب تمہارا دل سخت ہو جائے نا, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کے دیکھنا, پتہ لگے نرمی کیا ہوتی ہے. ذرا اپنی اولاد کو بھیجے تو صحیح, جاؤ ذرا یتیم کے گھر جا کے دیکھ کر آؤ اس کی عید کیسے منتی ہے. میرے نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں, 2 یتیم بچے ملے. میرے آقا نے فرمایا تم کپڑے کیوں نہیں اچھے پہنتے؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ ہمارا باپ نہیں ہے, ہم کہاں سے پہنتے. نبی نے ساتھ لیا, گئے, اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا یہ میرے اولاد ہیں, انہیں نہلاؤ دھلاؤ غسلو اور انہیں نئے کپڑے پہناؤ. خدا کی قسم بات نہیں جو آج یہ کہتے ہیں نا اولاد کی تم نے ایک بڑا کام کر دیا, ان کا اتنا احسان کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہاری والدہ یا تمہارے والد, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے تپتی ہوئی دھوپ میں اپنی والدہ کو ایسے 7 چکر لگائیں کہ اگر میں گنواؤں تو شاید وہ بوٹی جو ہے وہ جل کے کباب بن جائے, مثال دے رہا ہوں, تو کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ فرمایا تم نے تو بھی ایک ماں کی دودھ کا قطرے کے بھی حق ادا کیا. اگر باپ اور ماں دونوں کی بات کریں, اللہ نے فرمایا کہ ان کے سامنے اوف نہیں کرنا. اوف کیا فرمایا؟ اوف. اور آج تم نے احسان کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم اوف نہیں کرنا. آپ کو مثال دوں, باپ اگر کافر بھی ہو تب بھی ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اوف نہیں کرنا. اور آج ہم اپنے باپ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ آخری بات سمجھیے ماں کے لیے, کیونکہ آپ ایک ماں ہیں. اللہ 9 مہینے ماں کے بطن میں نا بچے کو بناتا ہے, آنکھ دیتا ہے, کان دیتا ہے, زبان دیتا ہے, ہاتھ دیتا ہے, سب دیتا ہے, دانت نہیں دیتا. پتہ ہے کیوں؟ ماں کے سینے کو تکلیف ہوگی. رب دانت نہ دے, ماں کے سینے کو تکلیف ہو. یہ بچہ بڑے ہو کر باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے, یہ بچہ بڑا ہو کر ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے, خیر نہیں پا سکتا. تو یہ ماں باپ کے لیے یہ الفاظ ادا کرنا کہ تم نے کیا کیا, یقین مانے جو انہوں نے کیا نا کہ تجھے اس دنیا میں لے کر آئے, تجھے اچھا کھلایا, تجھے اچھا پہنایا, تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. اچھی تربیت دی. یاد رکھیے گا کئی ایسے بچے جو یہ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہے, دنیا میں ہی اس کا عمل سامنے آ جائے گا. آج آپ کے والد نے جو آپ کو تربیت دی, یہ آنسو آپ کی والد کی تربیت کے ہیں. اور خدا کی قسم کل آپ کی جب اولاد ہوگی تو خدا کی قسم وہ بھی آپ کے لیے ایسی تڑپے گی. جتنا آپ اپنے بچوں کو وہ تربیت دیں گے وہی آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا ناصر بھائی, میں آپ سے اصل میں میں نے ابھی تک جتنے بھی پروگرام کیے, آپ یقین کریں کہ اس کے اندر میں نے اپنے تمام مہمانوں کو کیلکولیٹ ٹائم کے حساب سے جو ہے مینیج کیا. لیکن آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ پروگرام میں ضرور بلائیں گے, تاکہ ہم جو ہے آپ سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اعزاز بخشا ہے, جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہے, یہ میرا وعدہ ہے. لیکن آپ مجھ سے انشاءاللہ مجھے آپ سے یہی یقین ہے کہ میرے پاس وقت ہے, لیکن 8-10 منٹ کا وقت ہے, لیکن میں 8-10 منٹ کے اندر اس کو سمیٹنا نہیں چاہ رہا, کیونکہ ہم ان سے وہ پورا کی پورا فائدہ اٹھائیں گے جو انشاءاللہ. تو ایک سوال میں اور کر کے پھر آپ کی طرف آ جاتا ہوں. تو حضرت یہ بات ساری نکل ہی رہی ہے, اور اسی حوالے سے تو یہ جو کیا کہتے ہیں جو جن کے والدین نہیں ہیں, ماں والد والدہ, تو قبرستان میں جانا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے کس طریقے سے یہ ہوتا ہے, اس کے اندر کیا؟ یہ بہت اچھا سوال کر دیا, اور یہ بڑا قیمتی سوال ہے, یہ سب جانتے ہیں. وہ سوال کیا ہے؟ وہ یہ ہے, میرے آقا علیہ السلام نے
جو فرمایا. میں معذرت چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت آئی ہوئی, بلکہ ایک میں گفتگو کر کے پھر جگہ لوں گا. نہیں میں سکھا نہیں رہا, میں عرض کر رہا ہوں آپ جیسے بڑے لوگ سیکھ تو بہت ہے آپ کی, بہت سیکھ رہے ہیں, سب سیکھ رہے ہیں. نہیں جزاک اللہ. یہاں ایک اور بھی چیز بتا دوں کہ میرے اس اسٹوڈیو میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے میرے مہمان, اور یہ سب کی آنکھیں نم ہیں, اور کیوں نہ نم ہو کہ جو جس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ بہت عظیم چیز ہے. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, شاید دوست بھی بن جاتے ہیں, کہتے ہیں نا لوگ بیویاں بھی مل جاتی ہیں, شوہر بھی مل جاتے ہیں, ماں باپ نہیں ملتے. اور پھر آپ نے جب باپ کی بات کی نا, یہ بات یاد رکھیے گا, آپ نے کہا کہ اگر والد نہ ہو تو کیا کیا جائے. میرے نبی فرمایا اگر تیرے والد نہ ہو تو کا ایک کام کر, اپنے چچا کے ساتھ وسیلہ رحمی. بے شک بے شک. اگر تیرے والدہ نہ ہو تو کام کر, اپنی خالہ کے ساتھ وسیلہ رحمی کر. اور پھر آپ نے کہا قبرستان, بالکل ہر جمعہ مبارک کو اپنے والدین کی قبر میں انسان جایا کریں, بلکہ یہاں تک ان کے لیے احسان ثواب کرا کریں. یاد رکھیے گا میرے نبی کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا آج اگر اولاد نے نافرمانی کی ہے سچے دل سے توبہ کیجیے. میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں, اس لیے سنا رہا ہوں جی. رمضان کی ساری عبادت ایک جگہ, نبی نے فرمایا شب قدر کے اندر اللہ اس شخص کو بھی معاف نہیں کرے گا بھلے وہ پوری رات گڑ گڑاتا رہے جس کے ماں باپ اس سے ناراض. اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں یہ شب قدر تیری ہے, اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہیں تیرے لیے جنت ہے, اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہے تو سب کچھ راضی ہے. تو اسی وجہ سے ماں باپ کو راضی کریں, ان کی اہمیت کو جانیے اور ان کے لیے احسان ثواب کیجیے. ہو سکتا ہے یہ احسان ثواب آپ کے لیے طریقہ بتا دیں کچھ تھوڑا. سب سے پہلی بات جمعہ المبارک میں آپ جب جاتے تھے صالح صاحب کا طریقہ یہ کہ اول آخر درود شریف پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, 3 مرتبہ کل شریف پڑھیں, یہ صالح صاحب. پھر جو آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں یاد رکھیے گا, اگر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے, یہ طریقہ حضور نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا, آقا میں کیا کروں. حضور نے فرمایا تم مدینے میں ان کے نام کا ایک کنواں بنوا دو, سبحان اللہ. جب تک وہاں سے صحابہ کرام پانی پیتے رہیں گے, ایمان والے پانی پیتے رہیں گے, اس کا ثواب تمہاری ماں کو ملتا ہے. تو معلوم یہ چلا کہ یہ طریقہ کار ہے اپنے ماں باپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی خدمت کرنے کا. اللہ عمل کی توفیق. اچھا قبرستان کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا, میرا وہ سوال آپ جو لوگ میں اب یاد رکھیے قبرستان میں آپ جمعہ مبارک کے دن خاص طور پہ جایا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جمعرات والے دن, اور جب بھی وقت ملے یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے روح کو اور ان کے جسم کو جو ہے نا مال جسد کے ساتھ منسلک رکھ دیتا ہے. تو جب آپ قبر کے پر حاضری دیتے ہیں, کیونکہ جنرل بقیع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جایا فرمایا کرتے تھے, سنت رسول بھی ہے, تو آپ ان کی قبروں پر جب وقت ملے, چاہے جمعرات تو دن کی کرنی, لیکن جمعے کے فضائل میں آتا ہے کہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد آپ ان قبرستان جائیں اور ان کے صالح ثواب کریں. اور آیات قرآن جو میں نے آپ کو فرمایا, تو کیا وہ انتظار بھی کرتے ہیں اس طرح ہے بالکل یہ بات حقیقت ہے. یہ جو آپ جملہ کہتے ہیں, آپ مجھے وہ چیزیں بار بار, میں پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا, صرف اتنی بات ہے کہ ہر والدین کو اپنے بچوں کا انتظار ہوتا ہے, جس طرح اولاد کو اپنے ماں باپ کا انتظار ہوتا ہے کہ میرے والد آئیں گے, میری والدہ آئیں گی تو مجھ پر کرم فرمائیں گے. میں پھر رونا شروع کر دوں گا کیونکہ آپ جذبات دلا رہے ہیں. صرف اتنی سی بات ہے کہ ہر والد کو بھی, ہر والدہ کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں نہیں کہ میرے بچے آئیں گے. اور جب آپ زور سے جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا سے, اللہ تعالیٰ کی قوت سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ آواز سنائی بھی دی جاتی ہے کہ یہ تمہارا بچہ, یہ اولاد تم پر قرآن و حدیث پڑھتا ہے. اچھا آپ سے میں چاہ رہی تھی کہ اگر آپ نے کچھ اور نعتیہ کلام کچھ اس قسم کا اگر ہو تو تھوڑا سا اور سنا دیں. میرے خیال سے کوئی گفتگو کر لی زیادہ بہتر ہے. جی چلیے. اچھا ساحر بھائی, میں تھوڑا سا آپ سے ایک اور بھی, کیونکہ علامہ صاحب نے ایک پورا ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں عائشہ کے ساتھ مل کے کہ ایک پروگرام آپ میرے ساتھ لازمی کریں گے, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ پورا ماحول میں حاضر ہو جاؤں گا. مفتی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اور سارا بہت ایسا سامان بن گیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں خود بھی چاہ رہا تھا کہ مزید سنتا رہوں. ایک چیز جو ہے ابھی تک تو یہ ہے کہ اولاد پر والدین کے کیا فرائض ہیں. ایک چیز سے میں کہتا ہوں کہ اس وقت بہت اشد ضرورت ہے, وہ اس کی ہے کہ ایک والد کی کیا ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے. ٹھیک ہے, جب ہم باپ کی بات کرتے ہیں نا تو میں بھی باپ ہوں, آپ سب اپنی اپنی جگہ پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, وہ بڑا ضروری ہے. جیسے انہوں نے گیجٹس کا ذکر کیا, ہمارے ہاں یہ موبائلز آ گئے. دیکھیے ہمارا ایک وقت تھا, نانیاں دادیاں ایک کہانی سنایا کرتی تھیں, ان کہانیوں کا ایک مورل ہوتا تھا, اس مورل کو لے کے لوگ سیکھتے تھے بہت کچھ.
ہمارا بچہ جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ اس گیجٹ سے جڑ کے نا وہ اپنے رشتہ داروں سے بہت دور ہو گیا. بالکل. سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک والد ہونے کے ناطے ہمیں اگر اپنی آنے والی نسل کی تربیت کرنی ہے نا اور ایک اچھے تربیت یافتہ نسل چھوڑ کے جانی ہے تو ہمیں چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا ایک باپ ہونے کے ناطے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کمایا لایا, آپ نے جی سارے گیجٹس دے دیے, آئی فون بھی دے دیا, آپ نے موبائل بھی دے دیا, آپ نے لیپ ٹاپ بھی دے دیا, تربیت اپنی جگہ ہے. وہ دینے کے بعد آپ نے چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہماری ثقافتی اقدار ہیں, جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں, جو ہماری ریلیجیس اقدار ہیں, وہ کس حد تک ہم نبھا رہے ہیں, اس کو کس حد تک ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اس سے کتنے جڑے ہوئے ہیں, کتنا وہ ہیں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ جب تک نہیں ہوں گی تو پھر آنے والا جو وقت ہے اس میں وہی بیرا روی, وہی والدین سے دوری میں وہ سارے معاملات جو ہیں وہ حاوی رہیں گے. اچھا, میں آپ سے وہ سوالات کرنے چاہ رہا ہوں کہ جو ہم جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایکٹر کو کیسے آنا چاہیے, وہ ساری گفتگو جو ہم ایک نیکسٹ پروگرام میں کریں گے کیونکہ ماحول جو ہے پورا کی پورا. تو ہم آپ سے ایک نعت جو آپ کو بہت ہی پسند ہو وہ سننا چاہیں گے. نعتیہ اصل مجھے ابھی چونکہ اتنا زیادہ گفتگو کا کلام میں اپنا لایا نہیں ہوں ساتھ میں. شاعری اپنا کوئی پسندیدہ سنا دے. ایک اس اشعار کے ساتھ, کیونکہ میرے پاس 2-4 منٹ ہی ہے تو میں اس کو اسی کے حوالے سے لیتا ہوں. تھوڑا سا جو ہے ماحول کو علامہ صاحب چینج کرتے کہ ایک مزاحیہ اشعار کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں کہ حکومت کا یہ نعرہ ہے کہ غریبی کو مٹا دیں گے, حکومت کا یہ نعرہ ہے کہ غریبی کو مٹا دیں گے, غریبوں کے مسائل کو یقیناً ہم گھٹا دیں گے, اور نکالا ہے طریقہ اب یہ غربت کو مٹانے کا, لفظ لکھیں گے غربت اور پھر اس کو مٹا دیں گے. واہ کیا بات ہے. میں وہ اخبارات میں نا قطعات لکھا کرتا تھا, مجھے یاد آ گیا کہ یہاں دھرنے وہاں دھرنے جہاں دیکھو وہیں دھرنے, یہاں دھرنے وہاں دھرنے جہاں دیکھو وہیں دھرنے, جو لیڈر سے کہا آٹا تو کہتا ہے نہیں دھرنے. ہماری قوم کو یہ کس روش پہ ڈھال رکھا ہے, کہیں پر بھی مسائل کا مکمل حل نہیں دھرنے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان دھرنوں سے, ان چیزوں سے باہر نکل کے سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں تھے, ہم کہاں آ گئے, کیوں آ گئے, اس کے اندر ہمیں جھانکنا پڑے گا. اور کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کی تنزلی یا ترقی میں معاشرے کے افراد کا کردار ہوتا ہے, تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے اس کردار پہ بھی نظر ڈالنی ہوگی, دیکھنا ہوگا کہ کہاں ہم سے فرق لگ رہا ہے, کہاں ہم جو ہے وہ چونک رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے. چونکہ معاشرہ جو ہے نا وہ دیکھیے, ابھی آپ نے مہنگائی کی بات کی نا, تو اس وقت بھی آپ دیکھیں تو رمضان کے آتے ہی میرے خیال سے اوور دا نائٹ سارے امیر بننا چاہتے ہیں, اور چیزیں جو ہیں وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں. سو اس پر جو ہے وہ گفتگو ہو سکتی ہے بالکل, اور بڑی تسلی بس انشاءاللہ. اچھا, اسی کے اوپر کہ میں آپ سے آخری کلام بھی سنوں گا, اور آخری میں ایک میسیج چاہوں گا. دیکھیں مریم نے اور امشا نے بہت خوبصورت سی کیا چیزیں سامنے بہت مزیدار ہیں, لیکن باتوں کا ایسے جو ہے وہ اس میں حصار میں ہے کہ کھانا بھی جو ہے نا وہ زیادہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. اسے مولانا صاحب نے وہ کر دیا ہے, تو کھانا یقیناً مزے کا ہے, اور ہم پروگرام ختم ہونے کے بعد کھائیں گے. اور یہ انہوں نے بڑا زبردست سا ایک میٹھا بھی ڈرنک میری فرمائش پہ بنایا ہے, جو تربوز کا میٹھا ہے. الحمدللہ نہیں ہے, نظر نہ لگائیں, تو ہم یہ پیئیں گے. جتنے آنسو بہ چکے ہیں اور ہونا چاہیے تاکہ آپ کے بہت ہی اچھی محفل تھی آج, اور مجھے اتنا مزہ آیا, بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے, اور میں بالکل شکر گزار ہوں مہمانوں کی کہ انہوں نے اتنی اچھی محفل سجائی آج, اور انشاءاللہ مزید بھی آگے نے بلاتے رہیں گے تاکہ آپ لوگ بھی محظوظ ہوں اور ہم بھی. وہ میسج میں چاہوں گا. ماشاءاللہ مریم آپ کو بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ, بہت خوبصورت مریم آپ نے بہت اچھا پیارا سا بنایا ہے میٹھا. وہ بھی ہے, تو آپ سے آخری میسج سننا چاہیں گے, اور اس وعدے کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ایک اور پروگرام جوائن ہاں پکڑ کے لائیں گے. میرا میسج جو ہے وہ ایک جنرل ہوتا ہے بالکل, چونکہ یوتھ اورینٹڈ ہمارا ملک ہے, تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز شروع کرنے سے پہلے نا ہم اتنا بڑا خدشہ پال لیتے ہیں. کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے میں ایک ہی بات کہتا ہوں, ہمیشہ ہر فورم پہ کہتا ہوں, ایک ہی بات وہ یہ ہے کہ اپنے خواب بڑے رکھو, اپنے خدشات نہیں. خدشے بڑے کرو گے آپ کے خواب کھا جائیں گے, اس لیے خواب بڑا رکھو, اس کے لیے لگ جاؤ, اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کی کامیابیاں جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ کتاب سے جڑ جائیں, اول کتاب آخر کتاب الکتاب الکتاب کا نعرہ لگائیں, پڑھتے جائیں آگے. کتاب سے دوستی. بہت شکریہ. وقت بالکل آخری صرف 1-2 منٹ رہ گئے. علامہ صاحب آپ کو بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ہم کسی نہ کسی موضوع کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گے. آپ کا وعدہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ جوائن کریں گے.
میں अवैध साहब से आखिरी कलाम की तरफ पढ़ूंगा। आयशा आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे, आपका बहुत शुक्रिया और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खासतौर पर वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अवैध साहब से ना मैं तो पुंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पुंज तन का गुलाम हूँ, मैं फकीर खैर अनाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है जाने बतूल का, ये करम है सारा रसूल का, मेरे मुंह से आए महके सदा जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंज तन का गुलाम